السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے اسپین امیگریشن قانون میں تبدیلی کی تاریخ کا ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے نیشنلٹی ہولڈر والدین اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور کس طرح سے آپ نے یہ تمام پروسیس کرنا بچے کے ڈاکومنٹس کا، اس پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد امیگریشن میں اہم پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ اس وقت بڑی امیگریشن ریفارمز میں رکاوٹ تھی، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں اسپین نیا گولڈن ویزا اسکیم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ اس کے مین کی پوائنٹ کیا ہیں، کون اپلائی کر سکتا ہے، کس طرح سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ کو لنک کون کون سے ملیں گے۔ اسپین امیگریشن قانون میں تبدیلی کا جو لنک ہے یہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد امیگریشن اہم پارٹی نے جو حمایت کی ہے یہ لنک ملے گا، اور اسپین نیا گولڈن ویزا اسکیم جو شروع کیا گیا ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں پہلے یو کے سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ یورپ کی امیگریشن کی نیوز جو تھی وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی تھی، اور میں یو کے کی نیوز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، جس سے یہ ہوتا تھا کہ یو کے کی نیوز بھی بہت ساری رہ جاتی تھی، اور یورپی یونین کی امیگریشن سے ریلیٹڈ یا اسپین کی امیگریشن سے ریلیٹڈ جو اہم نیوز ہوتی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا تھا۔ اس وجہ سے کافی دوستوں کے یو کے میں جو رہتے ہیں یا خاص طور پہ یہاں سے یورپ سے گئے ہیں وہاں پہ، اور وہ پری سیٹل اسٹیٹس اور دوسرے سیٹل اسٹیٹس اور یو کے کی تازہ ترین سچویشن کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، وہ عموماً کمنٹ کرتے تھے کہ یو کے سے ریلیٹڈ نیوز ہمیں باقاعدگی کے ساتھ پرووائڈ کرو۔ تو اس کا میں نے سلوشن یہ نکالا کہ ایک اور چینل جو کہ صرف یو کے سے ریلیٹڈ ہے، یو کے کی امیگریشن قوانین اور اس کی تازہ ترین اپڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیٹسٹ نیوز کے نام سے میں نے چینل بنایا ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، وہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے لازمی طور پہ واچ کر لیں، وہاں پہ ویڈیوز میں ایڈ کرتا جاؤں گا۔ وہاں پہ جو ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں لازمی طور پر، وہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ یو کے سے ریلیٹڈ نیوز اور انفارمیشن جان سکیں جو بھی وہاں پہ کرنٹ افیئر چل رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک اہم نیوز جس پہ پہلے سب سے بات کریں گے، وہ ہے اسپین امیگریشن قانون میں تبدیلی کی تاریخ کا اعلان۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی ریفارمز کی وجہ جو اسپین میں امیگریشن ریفارمز ہونے جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ منوریٹیز ہیں، جو کہ بچے ہیں جو کہ بغیر والدین کے بغیر کسی سربراہ کے اسپین میں انٹر ہوئے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سیٹل کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو صوبوں میں وہ آئے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ کرائسس ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ جو ہیں کشتیوں کے ذریعے چھوٹے بچے انٹر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کہ اسپین میں امیگریشن اوپن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی جو امیگرینٹس کی تعداد ہے 2023 کی نسبت ابھی ڈبل ہو چکی ہے۔ ابھی جون کا مہینہ جا رہا ہے، جتنی پچھلے سال سارا سال میں آئے تھے اتنے ابھی ڈبل ہو چکے ہیں۔ تو ابھی 6 مہینے باقی رہتے ہیں، اور آگے آنے والے وقت میں یہ امیگریشن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، یہ امیگرینٹ جو ہیں وہ آنے کی صورت میں۔ تو اس وجہ سے اب کافی زیادہ جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے اور ان کو نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ سیٹل کیا جائے۔ جو میں نیچے آپ کو لنک دے رہا ہوں وہاں پہ آپ بھی ریڈ کر سکیں گے کہ 10 جولائی کی تاریخ دی گئی ہے، جیسا کہ ابھی چند دن باقی ہے 10 تاریخ میں۔ 10 تاریخ میں جولائی کی 10 تاریخ کو یہ تمام سیٹلمنٹ ہو جائے گی، یعنی کہ یہ قانون نافذ کر دیا جائے گا کہ تمام صوبوں میں یہ جو بچے ہیں ان کو منصفانہ طور پہ تقسیم کیا جائے گا، تاکہ تمام صوبوں پر اس کا بوجھ ہو، نہ کہ صرف اس صوبے پر جہاں پہ بچے انٹر ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے اور کافی اہم سہولت ہے جو کہ اب مزید صوبوں کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور اسی طرح سے منوریٹیز جو بچے ہیں یہاں پہ آئے ہیں ان کو بھی مختلف صوبوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے بہتر مواقع اور بہتر ایجوکیشن اور بہتر کورسز کی سہولت میسر ہو سکے گی، اور اس میں سیٹلمنٹ بھی ان کی بہتر ہو سکے گی۔ تو دوستوں ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، اور ریسنٹلی بھی ایک فیملی کا کمنٹ آیا ہے کہ جو نیشنلٹی ہے، نیشنلٹی ہولڈر والدین ہیں اور بچے یہاں پہ ان کے پیدا ہوتے ہیں،
کیا ان کو اپنی پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ بچے کی اپلائی کرنی چاہیے یا کہ ڈائریکٹ اس کو جو ہے اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کرنی چاہیے؟ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے اپنے فائدے میں ہے کہ آپ پہلے پاکستان کی نیشنلٹی اپلائی کریں. اس کی وجہ یہ کہ بچہ آپ کا رجسٹرڈ ہو جائے گا آپ کے نام پہ. کل کو آپ کی جو وراثت تقسیم ہونی ہے آپ کی ہوم کنٹری کی اگر ہے تو وہ آپ کا بچہ جو ہے اس کا وارث بنے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے وہاں پہ اندراج کروایا نہیں اور کل کو آپ کہیں گے یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کا لازمی طور پہ یہ اندراج ہمیں کروانا چاہیے اور وہاں پہ اس کا نادرا کا آئی ڈی کارڈ بنا کے اس کا پاسپورٹ بننا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جو کمنٹ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ لائر نے بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو پہلے اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی دلوانی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پروسیس یہاں پہ کریں گے. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بھی اس کی نیشنلٹی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہے اور آپ کے بچے کے فیوچر کے لیے بہتری ہے. اس وجہ سے لازمی طور پہ بے شک والدین میں سے ایک کے پاس یا دونوں کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے وہ بچے کو لازمی طور پہ پہلے ہوم کنٹری کی نیشنلٹی یعنی کہ پاکستان کی نیشنلٹی دلوائیں اور اس کے بعد یہاں کا پروسیس کریں. یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ قطعاً نہ سوچیں کہ اب آپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو بچے کی نیشنلٹی نہیں دلوائیں گے، پہلے ہوم کنٹری کی دلوائیں گے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک آپ کی بچے کی عمر 18 سال تک نہیں ہوتی تو وہ اس قانون کی زد میں نہیں آتا جو 3 سال کا قانون ہے کہ 3 سال کے اندر اندر آپ نے اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی چھوڑنی ہے ورنہ آپ کی کینسل ہو جائے گی. وہ بچوں پہ قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ بڑوں پہ قانون لاگو ہوتا ہے کیونکہ بڑے جو ہیں وہ بالغ ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں، لیکن بچے 18 سال کی عمر تک جو ہے وہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کو یہ رائٹ دی جاتی ہے کہ 18 سال کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کون سی نیشنلٹی رکھنی ہے. تو اس وجہ سے اس قانون سے بچے بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور دوستو اہم آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں. آہستہ آہستہ اسپین کی جو امیگریشن کی قوانین ہیں اور امیگریشن کی جو اچھی خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں. ابھی ایک نئی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو بہت بڑی پارٹی ریفارمز میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، خاص طور پہ جو کناریا صوبہ ہے وہاں پہ وہ بھی مان چکے اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے کیونکہ امیگرینٹس کو ڈیل کرنے کے لیے، انلیگل امیگرینٹس کو ایک مرتبہ لیگل کرنے کے لیے تمام پروسیس کو اب تمام پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں. کل میں نے والی نیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ پیپے نے بھی پسوئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ جتنی ریفارمز ہوں گی امیگرینٹ سے ریلیٹڈ وہ تمام میں پیپے جو ہے ان کی حمایت کرے گی. یہ ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں اور آنے والے وقت میں اسی طرح کی خبریں آتے آتے آپ کو کسی اچھی امیگریشن کی خبر سے بھی آگاہ کروں گا. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں بڑی انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت نے جولائی کا وعدہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ نئی اپڈیٹس آئیں گی. لیکن یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیونکہ چھٹیوں کے مہینے شروع ہو چکے ہیں تو اس میں اعلانات تو ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ستمبر کے مہینوں میں ہی ہوگا. جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا اور وہاں پہ لنک بھی شیئر کیا تھا کہ امیگریشن کھولنے کے چانسز جو ہیں وہ ستمبر تک ہو سکتے ہیں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اسپین نیا گولڈن ویزا سکیم کے بارے میں جو کہ ایک بڑی سکیم کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور یہ شروع کر دیا گیا ہے. اصل میں گولڈن ویزا سکیم کیا ہے؟ گولڈن ویزا سکیم محترم ممالک نے ایشو کیے ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں اور بہت سارے ممالک نے اس گولڈن ویزا سکیم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. یہاں پہ پرتگال کا اگر نام لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا پرتگال، گریس، اٹلی ہے اور اسپین نے بھی کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو لیگل کیا ہے، ان کو پی آر دی ہے اس گولڈن ویزا سکیم کے تحت. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تھرڈ کنٹری میں، یورپی یونین کے باشندے نہیں ہیں اور وہ جو ہیں وہ کسی یورپی ملک کے پرماننٹ ریزیڈنسی چاہتے ہیں تھرو انویسٹمنٹ. تو یہاں پہ جو سب سے آسان انویسٹمنٹ ہے وہ ہے پراپرٹی میں جو کہ 5 لاکھ یورو ہے. اس کے بعد اگر بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ یورو ہے. وہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ بمائے فیملی پی آر پہ اسپین میں آ سکتے ہیں. اس میں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے بارے میں آپ کو نیچے لنک جو میں نے دیا وہاں پہ بھی آپ کو تمام لسٹ مل جائے گی. جو خاص معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یورپی یونین کے کسی ملک میں بھی اس وقت موجود نہ ہوں، آپ کا کوئی بھی کریمنل ریکارڈ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ ہو، اس کا سورس آف انکم آپ کے پاس ہونا چاہیے
کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تمام جو ریکارڈ ہے آپ کے ساتھ جنہوں نے آنا ہے ان کا بھی کلین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پہ کسی طرح کی بھی ایبلیگیشن کرپشن کی یا اس طرح کا کوئی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کوئی سیاسی شخصیت یا اس طرح کا کوئی نہیں ہونا، جو کہ آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ میں بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نئی چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں، جس کا لسٹ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کے اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔